اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 بئس ما اشتروا بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ دی ہے بھی اس کے ذریعے انفسہم اپنے آپ کو ان یکفروا کہ انہوں نے انکار کر دیا بما انزل اللہ اس چیز کی جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے بغین بغی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے ان ينزل اللہ یہ کہ نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے من فضلہ اپنے فضل سے علی من یشاء جس پر چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے فباؤ بغضب بس یہ لوٹے غضب کے ساتھ علی غضب اوپر ایک اور غضب کے وللکافرین اور ہے کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ذلیل کرنے والا بئس ما اشتروا به انفسهم اس آیت میں بھی زجر ہے ان یہود اہل کتاب کے لیے اور ان کی کفر عنادی جو ضد اور حسد کی وجہ پر بنا تھا اس پر ان کو زجر اور توبیخ ہو دی جا رہی ہے۔ ربط اس آیت کا ماقبل سے یہ ہے کہ پہلے بیان ہوا کہ یہ یہود کفر کرتے ہیں بعد المعرفہ ان کو خوب علم اور معرفت وہ حاصل ہو چکی ہے اس کے بعد بھی یہ کفر کرتے ہیں، تو اب وجہ ذکر ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ معرفت کے بعد بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں حسد موجود ہے، ضد و عناد ان لوگوں میں موجود ہے، جو علت ہے اور وجہ ہے اور سبب ہے ان کے کفر کرنے کا۔ تو اب وجہ ان کی کفر کی وہ بیان ہو رہی ہے، اور یہ حسد ان کو اس وجہ پہ تھا کہ کیوں اللہ رب العزت نے وحی اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو اس وجہ سے ان کو حسد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی بجائے عرب مشرکین میں سے کیوں مبعوث ہو گئے۔ بئس یہ فعل ہے من افعال الذم، یہ ذم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بئس اس میں 4 لغات ہیں، ایک ہے بئسا بروزن فاعلہ، دوسرا لغت اس میں ہے بئسا بروزن فاعلہ، اور تیسرا لغت اس میں ہے بأسا بروزن فعلا، اور چوتھا لغت یہ ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے بئسا بسکون الحمزہ بروزن فعلا، اور یہ مشہور لغت ہے بئسا میں کہ یہی استعمال ہوتا ہے بئسا میں، تو یہ ذم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے بئسا یہ فعل ہے اور فاعل اس کا وہ ضمیر ہے، اور ما بمانے
شیئن ہے جو تمیز ہے بئسا کی نسبت سے، بئسا کی نسبت میں کہ ضمیر میں، تو اس سے اس کی نسبت سے یہ تمیز وہ واقع ہوا ہے. اور یہ اشترو یہ ما قبل ما کے لیے وہ صفت ہے. تو یہ ما بمعنی شیئن موصوفہ، ما موصوفہ ہو گیا بمعنی شیئن، اور اشترو وہ اس کی صفت بن گئی. تو یہ ما یہ تمیز بن جائے گی بئسا کی نسبت سے، جو ضمیر میں اس کی جو نسبت ہے. اور یہ ان یکفروا بہ یہ مخصوص بالضم ہے، ان یکفروا بہ یہ مخصوص بالضم ہے. اور یہ دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ بئسا سے بوے کے مطابق یہ ترکیب ہے کہ یہ ما معرفہ تامہ ہے، اور اصل میں بئس شیئن عبارت اس طرح ہوگی بئس شیئن، پھر اس کا مخصوص بالضم وہ محذوف ہے، وہ شیئن ہے. تو اس طرح ہے بئس شیئن اشتروا بہ انفسہم. تو اشتروا صفت ہے محذوف شیئن کے لیے. یہاں پر آپ کو دوبارہ وہ شیئن محذوف وہ مقدر نکالا ہوگا. اور یہ ان یکفروا یہ پھر بدل بن جائے گا مخصوص بالضم سے. اور یہ تیسری ترکیب اس طرح ہے کہ یہ ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے بئسا میں جو ما ہے، اور اشتروا اس کا صلہ ہے. تو یہ موصول مع صلہ یہ فاعل ہے بئسا کے لیے، اور ان یکفروا یہ مخصوص بالضم ہے. تو معنی عبارت اس طرح ہوگی بئس الذی اشتروا بہ انفسہم، بئس الذی اشتروا بہ انفسہم. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ان یکفروا ہے. اشتروا یہاں پر بمعنی بیع ہے، کیونکہ یہ اشتروا یہ ازداد میں سے ہے، یہ خرید اور فروخت دونوں کے معنی پر وہ استعمال ہوتا ہے. اور انفسہم سے مراد ثواب اور اجر ہے جو ان کے لیے مقرر تھا جنت میں. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ثواب اور اجر جو جنت میں ان کو ملنے والا تھا اشتروا اس کو وہ بیچ دیا، اپنے اجر اور ثواب کو ان لوگوں نے بیچ دیا. کس کے مقابل میں؟ کفر کے مقابل میں. اور یا اشترا بمعنی اگر آپ اپنا معنی پر لے لو اشترا بمعنی خریدنا، کوئی چیز وہ خریدنا. تو مراد اور مقصد پھر یہ ہوگی کہ یہاں مراد پھر اشترا سے خود کو عذاب سے بچانا مقصود ہوگا. تو مقصد وہ چیز بہت بد ہے جس سے انہوں نے اپنی انفس وہ خریدی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کفر ہے. یعنی اپنے نفسوں کو جس چیز پر انہوں نے خریدا ہے وہ کفر ہے، کفر کے ذریعے سے اپنے انفس کو وہ خریدا ہے. تو مقصد یہ ہوگا کہ ان کے نزد کفر کی وجہ سے انسان وہ عذاب سے بچ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. کفر یہ سبب عذاب کا ہے، اس سے انسان عذاب سے بچ نہیں سکتا. لیکن انہوں نے الٹا کام کیا، انہوں نے کفر خرید لیا اس لیے تاکہ اس کی وجہ سے خود کو اپنے آپ کو عذاب سے بچائے، لیکن بات وہ بالعکس ہے. تو اس لیے یہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں، یہ قلب الحقائق کرتے ہیں. کفر اس سے عذاب لازم ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کفر خرید لیا اس لیے تاکہ خود کو اپنے آپ سے خود کو اس کفر کے ذریعے سے عذاب سے بچائے.
تو اس کا مقصد یہ ہوگا اشترو، یہ دونوں معنی پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اشترو اور ان یکفروا، فائدہ یہ ہے کہ اشترو یہ صیغہ ماضی لایا گیا ہے اور ان یکفروا یہ صیغہ مضارع لایا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشترا خریدنا یہ ایک عقد ہے، یہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے، ایک ہی وقت میں یہ ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جب سامان دے کر مبیع خرید لیتا ہے تو اس کی عقد وہ بس ہو جاتی ہے، وہ بس ماضی بن جاتا ہے، فوراً ہو جاتا ہے۔ اور جو یکفرو ہے یہ صیغہ مضارع لایا گیا، اشارہ ہے ان کی تجدد فی الکفر کو، کہ یہ ہمیشہ نیا نیا کفر کرتے ہیں مستقبل میں۔ تو اس لیے یہ مضارع لایا گیا ہے کہ یہ کفر میں تجدد کرتے ہیں، ان کے کفر میں حدوث ہے، نیا نیا کفر یہ کرتے ہیں۔ بما انزل اللہ پر، بما انزل اللہ اس سے مراد یا تو تورات اور انجیل مراد ہے۔ تو پھر مقصد یہ ہوا کہ قرآن پر کفر یہ مستلزم ہے تو کفر تورات اور انجیل کے لیے، کہ جو قرآن کو نہیں مانتا تو اس سے یہ بات مستلزم ہے کہ یہ آدمی تورات اور انجیل کو بھی نہیں مانے گا، کیونکہ تورات اور انجیل میں قرآن کا تذکرہ وہ موجود تھا۔ تو اب قرآن کو نہ ماننا یہ ایسا ہے جیسے یہ تورات اور انجیل کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں تو قرآن کی خبر دی گئی تھی، تو یہ اصل میں تورات اور انجیل کو نہ ماننا ہے۔ اور یا بما انزل اللہ اس سے مراد وہ قرآن ہے، کہ یہ لوگ قرآن کا کفر کرتے ہیں، قرآن کو یہ نہیں مانتے۔ کس وجہ سے؟ بغین، یہ بغین جو ہوگا یہ مفعول لہو ہوگا۔ یہ کفر کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ تو یہ مفعول لہو یہ کفر کی علت ہے، بغین یہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور یا یہ اشترا سے پھر متعلق ہو جائے گا، یہ بغین اشترا سے بھی آپ اس کو متعلق کر سکتے ہو کہ یہ خود کو کفر کے ذریعے کیوں بیچتے ہیں، کیوں کفر خریدتے، کفر یہ لوگ بیچتے ہیں خود کو اپنے آپ کفر سے، اس لیے کہ بغی ہے ان لوگوں میں، ان لوگوں میں بغی وہ موجود ہے، تو اس لیے یہ اشترا بالکفر وہ کرتے ہیں۔ اور یہ بغین اصل میں مفعول مطلق ہے، اصل میں ہے بغو بغین، انہوں نے بغی وہ کی ہے۔ اور بغی کہتے ہیں فساد کو، فساد کو یا اس میں معنی طلب بھی ہوتا ہے، یا بمعنی حسد ہے بغی، اور حسد میں بھی طلب کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ حاسد وہ طلبگار ہوتا ہے کہ اپنے فریق اپنے مقابل اس سے وہ نعمت وہ زائل ہو جائے، تو اس کی نعمت کی زوال کی وہ تمنا کرتا ہے، وہ طلب کرتا ہے حاسد، تو اس لیے حسد میں بھی طلب کا معنی وہ موجود ہے۔ پھر بغی کا مادہ یہ قرآن کریم میں 96 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور مختلف معانی پر یہ استعمال ہوا ہے، بمعنی حسد بغی، جیسے یہاں پر استعمال ہوا ہے، ظلم کے معنی پر سورہ سواد میں استعمال ہوا ہے، طلب کے معنی پر سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، بدکاری کے معنی میں، زنا کے بارے میں سورہ مریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو مختلف استعمالات ہیں اس بغی کے۔ اَيُّنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہ بغی اور حسد کیوں کرتے ہیں؟ اَيُّنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ یہ کہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے، عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جو چاہے وہ اپنے بندوں میں سے۔ یہاں پر من عبادہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ بغی اور حسد وہ کرتے ہیں۔ اَيُّنَزِّلَ یہاں پر پھر لام مقدر ہے لِأَيُّنَزِّلَ اللہ، اور یہ علت بغی کی بن جائے گی۔ یہ بغی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس لیے یہ بغی کرتے ہیں۔
تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تنزیل کے ساتھ حسد کرتے ہیں. اللہ نے جو نازل کیا ہے تو اس فعل کے ساتھ ہی حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں نازل کیا ہے. اور حسد جو حاسد جو ہوتا ہے اور حسد جو ہوتی ہے اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو افعال ہوتی ہے ان پر اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے. حاسد یہ اللہ تعالیٰ کے افعال پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا ہے. اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، رحم کیا ہے، اس کو نوازا ہے، تو یہ کیوں نوازا ہے، مجھے کیوں نہیں نوازا. تو یہ حاسد اصل میں اعتراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر. اور یا اینزل اللہ یہ بدل اجتمال ہے بما انزل اللہ سے کہ یہ کفر کرتے ہیں بما انزل اللہ پر. وہ بما انزل اللہ کیا چیز ہے؟ وہ بما انزل اللہ وہ یہ ہے کہ اینزل اللہ من فضلہ کہ اللہ تعالیٰ نے فضل نازل کیا ہے اپنے بندے پر. تو یہ بدل اجتمال بن جائے گا اور پھر یہ محل جر میں ہوگا. اینزل اللہ من فضلہ، من فضلہ میں یہ من جو ہے یہ من بعضیت کے لیے ہے، اور فضل سے مراد یہاں پر نبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نبوت وہ عطا کی ہے. اور یا من ابتداء الغایہ کے لیے ہے، اور صفت ہے موصوف محذوفہ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اے لما کان من فضلہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے کائن من فضلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کائن ہے جو موجود ہو چکا ہے وہ مراد ہے. اور اخفش کے مطابق من یہاں پر زائد ہے. اصل میں عبارت اس طرح ہے کہ اینزل اللہ فضلہ علی من یشاء، اینزل اللہ فضلہ علی من یشاء کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کرتا ہے علی من یشاء جس پر وہ چاہے. اور من یشاء میں من جو ہے یہ من موصولہ ہے، من موصول ہے، اور یہ یشاء ما بعد اس کا یہ صلہ ہے. اور یا من موصوفہ ہے اور ما بعد اس کی صفت ہے، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علی من یشاء من عبادہ، شاء یشاء اس کی تفصیل وہ گزر چکی ہے. من عبادہ، من عبادہ یہاں پر عبد کا مرتبہ ذکر ہوا ہے. اس طرح کا مرتبہ اللہ رب العزت بہت سی جگہ پر وہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ عبدیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے انسان کی، اور یہ اعلیٰ مرتبہ ہے انسان کے لیے. پہلے بھی ذکر ہوا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، وہاں پر بھی عبدنا لفظ آیا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سبحان الذی اسری بعبدہ. تو اس طرح یہ عبدیت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں یہ عبدیت بار بار استعمال ہوئی ہے قرآن کریم میں. ایک تو اس میں اس عبدیت کے مرتبے اور عظمت کو اشارہ ہے کہ یہ بہت عظیم مرتبہ ہے. دوسرا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کا بندہ تھا، وہ ایک بشر تھا. اور تیسرا اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء وہ بھی مکلف ہوتے ہیں، وہ بھی احکام اوامر نواہی ان کے پاسدار ہوتے ہیں، ان پر مکلف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ عبادت سے وہ بھی مبرہ اور بری وہ نہیں ہوتے. تو اس لیے من عبادہ کا لفظ یہاں پر ذکر ہوا ہے. فباء بغضب علی غضب، فباء بس یہ لوٹے، بغضب ایک غضب کے ساتھ، علی غضب کے اوپر اس کے ایک اور غضب تھی، یعنی دو طرح کی غضب ان پر ہوئے ہیں. فباء بغضب علی غضب یہ ما قبل ان یکفروا پر عطف ہے. ان یکفروا کفر کیا تو فباء بغضب علی غضب، اس کفر کی وجہ سے یہ غضب کے مستحق ہو گئے اور غضب کے ساتھ یہ لوٹے.
دو غضب یہاں پر ذکر ہوئے، فباؤ بغضب علی غضب، قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ وہ معاد ہو جائے ثانیت نکرہ تو اول غیر ہوتا ہے ثانی سے، ثانی غیر ہوتی ہے اول سے۔ یہاں پر دو نکرات آئے ہیں، نکرتین بغضب اول نکرہ ہے اور علی غضب دوسرا نکرہ ہے، تو نکرہ معاد ہوا ہے ثانیت نکرہ، تو یہ ثانی جو ہے یہ اول سے غیر ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اول ایک قسم کی غضب ہے اور یہ دوسری یہ الگ قسم کی غضب ہے، ان دونوں غضب میں فرق ہے اس قاعدے کے مطابق۔ پھر اس میں اقوال ہے کہ غضب علی غضب سے کیا مراد ہے، اول غضب ثانی سے غیر ہوا تو اس میں پھر اقوال ہے۔ اقوال یہ ہے کہ اول غضب جو ہوا تھا ان پر یہ سبب عبادت غجل، جی انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، عبادت عجل کیا تھا، شرک کیا تھا، اس کی وجہ سے ان پر غضب ہوا ہے۔ اور دویم غضب جو ان پر ہوا ہے یہ کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو دو اسباب تھے ان کی غضب کے، اول انہوں نے شرک کیا، بچھڑے کی عبادت کی تو اس وجہ سے ان پر غضب ہو گیا، اور دوسری دفعہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر کیا، اس کی نبوت کا انکار کیا، تو دوسری دفعہ ان پر یہ غضب ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اکرمہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اول غضب کفر عیسیٰ علیہ السلام پر، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کیا، انجیل ماننے سے انکار کر دیا، اس کی نبوت سے انکار کر دیا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو ان پر غضب ہوئی اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری غضب یہ کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قتادہ رحمہ اللہ وہ فرماتا ہے کہ اول کفر انجیل پر، انہوں نے انجیل کا کفر کیا، اور دوسرا غضب یہ قرآن کی وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، تو دوسری غضب ان پر ہو گئی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر فباؤ بغضب علی غضب یہ دو دفعہ آیا ہے، یہاں پر تکرار مقصد ہے، اور تکرار میں مقصد کثرت ہے، کہ ان پر دو دفعہ غضب نہیں بلکہ بار بار ان پر غضب ہوئے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار، تکرار میں کثرت یہاں پر وہ مقصود ہے کہ بار بار ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غضب ہوئی ہے۔ اور تثنیہ یہ اکثر قرآن کریم میں تکرار کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، القیا فی جہنم، القیا فی جہنم، سورۃ القاف میں آئے گا، وہاں پر القیا فی جہنم، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان کو ڈالو اور ڈالو، القے القے القے، بار بار ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے تثنیہ یہ قرآن کریم میں تکرار کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی تکرار مقصود ہے کہ بار بار ان پر وہ غضب ہوئی ہے۔ اور یا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ دوسرا غضب علی غضب، یہ دوسرا غضب اول غضب کے لیے تاکید ہے، کیونکہ ان کا کفر بہت بڑا تھا تو ان پر غضب بھی وہ بہت بڑا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر تاکید لائی گئی ہے ان کے غضب میں، تو فباؤ بغضب یہ مؤکد اور علی غضب یہ تاکید ہو گیا کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر بہت بڑا عذاب اور غضب ہوا ہے، کیونکہ ان کا کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد المعرفت تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے، تو ان کا کفر بہت بڑا تھا، تو غضب بھی یہ بہت بڑا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ہے عذاب ذلت والا اور ذلیل کرنے والا، مہین ذلیل کرنے والا۔ یہ وہ وَلِلْكَافِرِينَ میں وہ استنافیہ ہے اور یہ تفریع ہے، کافرین اس میں ظاہر لایا گیا ہے، اشارہ اس میں یہ ہے کہ عذاب مہین کی علت کیا ہے، یہ کفر ہے، اللہ جو ان کو اہانت والی اور ذلت والی اور ذلیل کرنے والی رسوا کرنے والی عذاب دے گا، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں اشارہ وَلِلْكَافِرِينَ کفر کو ہو گیا، کہ کفر جو ہے یہ اصل سبب ہے ان کی تذلیل کا۔ اور یہ کافر کو عذاب مہین کیوں دیا جاتا ہے، کافر کو عذاب مہین اس لیے دیا جاتا ہے کہ کافر اصل میں اللہ تعالیٰ کی شرعیت اس کی اہانت کرتا ہے اپنی انکار سے،
انکار کرتا ہے اور اس انکار میں مقصود اس کی اہانت ہوتی ہے تو جزا میں جنس العمل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی اہانت پھر وہ کرتا ہے۔ اس نے شریعت کی اہانت کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کی اہانت وہ کرے گا، عذاب مہین دے کر کافر کو بھی اللہ تعالیٰ مہان بنا دے گا، اس کو بھی وہ ذلیل بنا دے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پھر یہاں پر وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ذکر نہیں ہوا، وہی نقطہ ہے جو بار بار بیان ہو رہا ہے کہ وَلَهُمْ اگر لایا جاتا تو پھر یہ عذاب مہین صرف ان یہود تک خاص ہوتا، مقصد یہ ہوتا کہ یہ عذاب مہین صرف ان یہود کے لیے ہے، تو وَلِلْكَافِرِينَ میں اللہ تعالیٰ نے تعمیم کر دی اس میں ظاہر لانے سے کہ نہیں جو بھی کفر کرے گا اس کے لیے یہ عذاب مہین وہ ہوگی۔ اور وَلِلْكَافِرِينَ اس میں تعریض بھی ہے کہ یہ یہود یہ کافر ہے، یہ کافر ہو چکے ہیں اور کافر کے لیے عذاب مہین ہوتا ہے۔ یہاں پر سے پھر خوارج نے پھر استدلال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کا وہ کافر ہے، کیونکہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے عذاب مہین ہے، تو جو جہنم میں جائے گا مرتکب کبیرہ کا، جو کبیرہ گناہ کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا تو وہ کافر ہوگا۔ تو جہنم یہ کفار تک خاص ہے، وَلِلْكَافِرِينَ لام اختصاص کے لیے وہ لام اختصاص کے لیے وہ مانتے ہیں کہ یہ لام جو آیا یہ اختصاص کے لیے ہے، یعنی یہ جہنم صرف کفار تک خاص ہے، مومن اس میں نہیں جا سکتا، جو بھی جائے گا وہ ضرور وہ کفر میں مبتلا ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہاں پر عذاب مہین جو دی گئی ہے یہ وصف کفر پر دی گئی ہے۔ یہ عذاب مہین کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ ان میں کفر موجود تھا، تو یہ آیت میں ان کی کفر کی علت بیان ہوئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ مہین صفت لائی گئی ہے عذاب کے لیے، اصل میں اعتبار اس صفت کے لیے مہین کے لیے کہ یہ مہین عذاب یہ صرف کفار تک خاص ہے۔ یہ مہین عذاب اگر لام اختصاص کے لیے لیا جائے، اگر آپ کہتے ہو کہ وَلِلْكَافِرِينَ میں لام اختصاص کے لیے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے لام اختصاص کے لیے ہے، لیکن یہ اختصاص صرف صفت تک محدود ہے کہ عذاب مہین، یہ مہین عذاب صرف کفار تک خاص ہے، ہرچہ مومن ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا لیکن وہ عذاب مہین نہیں ہوگا، وہ اہانت کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو اور مومن کو عذاب اہانت کے لیے نہیں دیتا، بلکہ مومن کو وہ عذاب دیتا ہے صرف اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تو ان کو پھر جہنم سے وہ نکال دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر اختصاص صرف وصف تک ہے اور صفت تک ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور کفر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اس کے جو ما سوا ہو، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اور حال یہ ہے کہ یہ قرآن تو حق ہے، مصدقا لما معہم تصدیق کرتا ہے ان کی جو ان کے پاس ہے، قل تو آپ کہہ دیجئے، جواب دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللہ پھر کیوں تم نے قتل کیا ہے، قتل کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اگر تم صحیح ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے اپنے تورات پر ایمان لایا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، تو یہ دعویٰ بھی تمہارا جھوٹا ہے، کیونکہ تم نے تو انبیاء کا قتل کیا ہے اور تورات میں انبیاء کے قتل سے منع تھا، اور ایمان اور قتل انبیاء یہ آپس میں منافی اور متضاد اشیاء ہے، تو لہٰذا تم اس دعوے میں بھی وہ جھوٹے ہو۔ اب یہ دوسرا زجر ہے ان کو بطریق مناظرہ، ان کے ساتھ سوال اور جواب اور بحث اور مناظرے کے طور پر یہ توبیخ اور زجر ان کو دی گئی ہے
کیونکہ یہاں پر ان کا دعویٰ ذکر ہوا ہے کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، تو یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو اس دعوے پر اللہ تعالیٰ دو قسم کے حجت وہ قائم کرے گا۔ ایک یہ ہے کہ اگر تم تورات کو حقانیت کی وجہ سے مانتے ہو، تورات کو اس لیے مانتے ہو کہ تورات ایک حق کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو علت اس میں حقانیت ہے، تو یہ علت تو قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن بھی حق کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جو علت تورات میں ہے وہ علت قرآن میں بھی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تورات پر ایمان لاتے ہو اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ ایک قسم کی حجت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تم تورات پر بھی ایمان حقانیت کی وجہ سے نہیں لاتے، اپنی خواہش پرستی کی وجہ سے تم تورات کو مانتے ہو اور قرآن پر وہ کفر کرتے ہو۔ دویم حجت وہ باعتبار نقض اجمالی ہے، ان پر قائم ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا مدعا یہ متخلف ہے کہ مدعا آپ کی وہ تمام مقدمات پر جاری ہو رہی ہے، آپ کی دلیل مدعا نہیں، آپ کی دلیل تمام مقدمات پر وہ صحیح ہے، وہ جاری ہو رہی ہے، وہ جاری ہو سکتی ہے، لیکن مدعا اس سے متخلف ہے، مدعا کے لیے یہ دلیل تمہاری وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم دعویٰ کرتے ہو کہ نؤمن بما انزل علینا، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، لیکن اگر پھر دوسری جگہ دیکھا جائے تو تم نے انبیاء کا قتل کیا ہے، تو اگر تمہارا ایمان تورات پر صحیح ہوتا تو تم قتل انبیاء کا کبھی نہیں کرتے، کیونکہ تورات تو قتل انبیاء کی دعوت نہیں دیتا، وہ تو قتل انبیاء سے منع کرتا ہے، تو لہٰذا تمہارا دعویٰ وہ صحیح نہیں ہے، تمہاری دلیل یہ صحیح نہیں ہے اپنے دعویٰ کے لیے، کیونکہ تم نے قتل انبیاء کا وہ کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان تورات پر وہ قتل انبیاء کے وقت وہ نہیں چلتا، تورات پر تم دعوی ایمان کرتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر، لیکن جب قتل انبیاء کی بات آتی ہے تو پھر تمہارا دعویٰ وہ متخلف ہو جاتا ہے، وہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ مقصد اور حاصل ہے اس آیت کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا یہاں پر بھی وہ عطف کے لیے ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور قیل صیغہ مجہول لایا گیا ہے تعمیم کے لیے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی ان کو دعوت دے تو ان کو تو یہ عذر اور بہانہ وہ بناتے ہیں، اور اذا یہاں پر ظرفیہ ہے، اور ما بعد قالو جو ہے یہ اس کے لیے ظرف ہے، تو اصل میں عبارت اس طرح ہے، قالو نؤمن بما انزل الینا اذا قیل، قالو تقدیم اور تاخیر ہے عبارت میں، یہ قالو نؤمن بما انزل علینا یہ مقدم ہے، اذا قیل لهم یہ اس کے بعد ہے، تو تقدیم اور تاخیر ہے، اور اذا حرف ہے اور حروف میں وہ توسع ہے، یجوز فیہ ما لا یجوز فی غیرہ، تو ظروف میں توسع ہے، اس میں تقدیم اور تاخیر وہ جائز ہے، تو یہاں پر اذا وہ مقدم ہوئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، اس سے مراد قرآن ہے، یہ افضل قول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بما انزل اللہ سے مراد تورات ہے، کیونکہ اگر یہ تورات پر صحیح ایمان لاتے تو وہ مستلزم ہوتا ایمان قرآن پر، تو یا تورات مراد ہے بما انزل اللہ کہ اپنے تورات پر تو صحیح ایمان لے ہونا، تو تورات پر صحیح ایمان یہ مستلزم ہے ایمان قرآن کے لیے، لیکن افضل قول یہ ہے کہ بما انزل اللہ سے مراد یہاں پر قرآن ہے۔ قالو تو یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، جو تورات ہے، یعنی ہم اپنے تورات پر ایمان لاتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَا، اور کفر کرتے ہیں جو اس کے ماں سوا ہو، جو تورات کی ماں سوا کتابیں ہے، انجیل ہے یا قرآن ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا کفر کرتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَا، یہ بھی جملہ مستانفہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم تورات کے علاوہ باقی تمام کتب کا وہ انکار کرتے ہیں،
اور یہ جملہ مستانفہ ہے اور اصل میں یہ حال واقع ہوا ہے قالو کی ضمیر سے، جو فاعل ہے قالو کا اس سے یہ حال واقع ہوا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یہ بات اس حال میں کہتے ہیں کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، کفر کرتے ہیں بما وراءه جو اس کے ما سوا ہو۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وراء یہ سوا کے معنی پر اور بعدیت کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے۔ سوا یہ وراء کے بہت سے معنی ہیں، یہ کبھی خلفو اور کبھی قداموں، اس کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے، آگے اور پیچھے، یہ دونوں ازداد میں سے ہے۔ یہ وراء بھی یہ مختلف معانی پر استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ الکہف میں یہ قداموں آگے کے معنی پر استعمال ہوا ہے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ، وَكَانَ وَرَاءَهُ مَلِكٌ کے سامنے آگے آئے گا، آگے ایک بادشاہ ہے جو کشتی وہ زبردستی پکڑتا ہے، تو وہاں پر آگے کے معنی پر استعمال وہ ہوا ہے۔ اور سورۃ المؤمنون میں وہ خلفوں کے معنی پر، پیچھے کے معنی پر وہ استعمال ہوا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، وراء ذالک بعدو کے معنی پر وہ استعمال ہوا ہے کہ جو اس کے بعد بھی، فمن ابتغى وراء ذالک، ان کے بعد بھی جو اور کچھ ڈھونڈے گا، اور اس طرح یہ سوا کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے سورہ نساء میں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ، جو اس کے علاوہ ہو وہ تمہارے لیے وہ حلال ہے۔ اور یہاں پر یہ سوا کے معنی پر استعمال ہوا ہے کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، ہم کفر کرتے ہیں بما وراء جو اس کے سوا ہو، ہمارے کتاب کے جو سوا ہو، جو اس کے غیر ہو، جو اس کے جو باقی کتب ہے، تو ہم اس پر وہ کفر کرتے ہیں اور اس کا انکار وہ کرتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ان کی اپنی باتوں میں وہ تناقض ہے، کیونکہ اگر ان کا ایمان صحیح ہوتا تو یہ تمام پر ایمان لاتے، تورات کے علاوہ یہ تمام پر ایمان لاتے، تو یہ تورات صرف مانتے ہیں اور دوسرے کتب نہیں مانتے، تو دلیل ہے کہ یہ تورات پر بھی صحیح ایمان وہ نہیں لاتے، کیونکہ تورات دوسرے کتب پر ایمان لانے کی دعوت کرتا تھا۔ تناقض یہ اس طرح بن جائے گا کہ یہ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ یہ تورات کے علاوہ باقی تمام کتب اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ تورات یہ دوسرے کتب اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا تھا۔ تورات کی دعوت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتب پر وہ ایمان لایا جائے، تو یہ معلوم ہوا کہ تورات پر بھی یہ صحیح ایمان نہیں لاتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ، اور حال یہ ہے کہ یہ قرآن یہ حق ہے اور مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے ان کا جو ان کے پاس ہے، یعنی یہ قرآن تو حق کتاب ہے اور ان کی جو کتاب تورات ہے یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ یہ بھی جملے حالیہ ہے، اور وَهُوَ ضمیر یہ قرآن کو راجع ہے، جو بما انزل اللہ میں اس سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بما انزل اللہ سے مراد ہم نے قرآن لیا تھا، تو وہ اس بما انزل اللہ کو یہ راجع ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں اتمام فی الحجیہ، حجت میں اتمام، تمام قسم کی حجت وہ ان پر تام ہو گئی۔ وَهُوَ الْحَقُّ اس جملے کے ساتھ مصدقا لما معہم، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم تورات کو حقانیت کی وجہ سے مانتے ہو اور تورات پر ایمان حقانیت کی وجہ سے لاتے ہو کہ یہ حق کتاب ہے، تو قرآن بھی حق کتاب ہے۔ تورات کو مانتے ہو تو پھر قرآن کو بھی تم کو ماننا چاہیے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ تم ایک حق کو مانتے ہو تو یہ مستلزم ہے کہ دوسرے حق کو بھی تم مانو گے،
کیونکہ دو حقیں جو ہوتی ہے وہ آپس میں موافق ہوتی ہے، وہ آپس میں بمنزل مترادفین ہوتی ہے. تو ایک حق کو مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں مانتے تو یہ آپ کی باتوں میں تناقض ہے. یہ ایک حق یہ دوسرے حق کے موافق ہوتا ہے. ایک حق کو مانتے ہو تو اس دوسرے کو بھی مانو گے، کیونکہ یہ آپس میں بمنزل مترادفین ہوتی ہے. اور مترادفین میں قانون یہ ہے کہ تمام مترادفین کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا. مثال کے طور پر لیس اور اسد یہ آپس میں مترادفین ہیں. اگر آپ مانتے ہو کہ ہاں اسد یہ شیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مانتے ہو کہ لیس یہ بھی شیر کو کہتے ہیں، اب اسد کو تم مانتے ہو اور لیس کو نہیں مانتے، تو یہ ایک مترادف کو ماننا ہے اور دوسرے کا انکار کرنا ہے. نہیں، بلکہ اسد کے ساتھ آپ کو لیس کو بھی ماننا ہوگا، کیونکہ مترادفین یہ آپس میں موافق ہوتی ہے. کیونکہ لیس اور اسد کا ایک ہی مقصد ہے، شعر دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں کا ایک ہی مدلول ہے. تو اسی طرح تورات اور قرآن ان دونوں کا مدلول بھی ایک ہے کہ بما انزل اللہ، یہ منزل من اللہ ہے. دونوں کتب اللہ تعالیٰ کی دونوں وہی ہے، اس میں ترادف ہے. تورات بھی وہی ہے، تورات بھی منزل من اللہ ہے، تورات بھی حق ہے. تو اسی طرح قرآن بھی یہ بھی منزل من اللہ ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی وہی ہے. تو ایک کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے. تو یہ اتمامی حجت ہیں ان پر. مصدق لما معهم اس کی تفصیل گزر چکی تھی کہ کیسے مصدق ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، قل تو کہہ دیجئے، جواب دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ، پھر تم نے کیوں قتل کیا اللہ تعالیٰ کی انبیاء کا. یہ اب نقص اجمالی ہے، کیونکہ اکثر میں مقصد یہ ہے کہ تم دعوی ایمان کرتے ہو کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے. تو اگر دعوی ایمان کرتے ہو تو پھر قتل کیوں کیا؟ کیونکہ تمہارے کتب میں تو باقی انبیاء پر ایمان لانے کا حکم تھا. تورات میں تو یہ حکم تھا کہ آپ کو تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، اور الٹا تم نے ان کا قتل کر دیا. تو ایمان یہ تو منافی ہے قتل انبیاء کے ساتھ، اور قتل انبیاء یہ منافی ہے ایمان کے ساتھ. اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر قتل کیوں کیا؟ اگر قتل کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان تورات پر وہ صحیح ایمان نہیں ہے، کیونکہ تورات وہ قتل انبیاء سے وہ منع کرتا تھا اور تم نے قتل کیا ہے. تو یہ تو اجتماع بین المتضادین اور متناقضین آ گئے کہ ایمان اور عدم ایمان. وہاں پر دعویٰ کرتے ہو کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں، اور پھر قتل کر دیا، تو یہ قتل یہ عدم ایمان ہے، اور نؤمن بما انزل علینا یہ دعوی ایمان ہے. تو دعوی ایمان اور عدم ایمان تم لوگوں نے آپس میں یہ جمع کر دیا ہے جو متضادین اور متناقضین ہے. تو یہ جمع بین المتناقضین ہے، اور جمع بین المتناقضین یہ محال کام ہے. تو تمہارا دعوی ایمان یہ مستلزم محال کے لیے ہے، کیونکہ تو تمہارا دعوی ہی وہ باطل ہے اور محال ہے تورات پر. پھر یہاں پر تقتلون یہ صیغہ مضارع لایا گیا ہے، اور من قبل یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو من قبل سے مراد ماضی ہے، اور تقتلون یہ صیغہ مضارع ہے. تو یہ کیسے جمع ہو سکتی ہے ماضی اور مضارع؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی یہ کبھی کبھی دال ہوتا ہے مستقبل پر. مقصد اس میں یہ ہوتی ہے کہ حکایت کرنا ہوتی ہے حال ماضیہ سے. حال ماضیہ سے حکایت کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس فعل میں استمرار ہو اور دوام ہو اس سے تعبیر مضارع سے ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بار بار دوام کے ساتھ استمرار کے ساتھ یہ قتل کا ارادہ وہ رکھ دیتے. تو اس لیے تقتلون یہ مضارع لایا گیا ہے. یا قتل جو ان کے اسلاف نے کیا تھا ان پر یہ لوگ راضی تھے اور ان سے یہ دفاع کرتے تھے، اور دفاع یہ مستلزم ہے رضا کے لیے.
تو اس کے لیے وہ ماضی لایا گیا ہے، ان کے مشران اور اسلاف ان کی قتل کو پردال ہونے کے لیے یہ ماضی لایا گیا ہے، اور یہ ان پر راضی تھے تو ان کے لیے تقتلون کا صیغہ یہ مضارع لایا گیا ہے۔ تو ایسا ہوا گویا کہ ان کے جو مشران نے جو قتل کیا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے وہ قتل خود کیا ہے، کیونکہ رضا بالفعل وہ ایسا ہے کہ تم نے وہ فعل خود کیا ہے، قتل انہوں نے اس نے کیا ہے لیکن یہ ان پر راضی تھے، ان سے دفاع کرتے تھے، تو ایسا ہے کہ انہوں نے یہ قتل یہ خود کیا ہے، تو اس لیے تقتلون یہ ذکر کیا، اور میں قبلوں میں اشارہ ان کے اجداد کے اور اسلاف کے قتل کو وہ ہو جائے گا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، یہ جملہ مستأنفہ شرطیہ ہے، اور جواب شرط یہاں پر محذوف ہے کہ ان کنتم مؤمنین فلم تقتلون، اگر تم مومن ہو تو فلم تقتلون، پھر کیوں تم نے قتل وہ کیا ہے، جواب شرط وہ محذوف ہے یہاں پر۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس آیا تھا موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لا کر، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنایا العجل بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ہی ظالم ہوتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ چھٹا خطاب ہے اور اس میں تتمہ ہے اور مباہلے کا وہ ذکر ہوگا۔ اول خباثت ذکر ہو رہی ہے ان کی شرک کی، اور پھر ان کی نقض العہد وہ ذکر ہوگی، اور پھر کل ان کا لکم الدار الاخرہ اس سے مباہلہ وہ ذکر ہوگا، اور دعوت مباہلہ ہوگی، کیونکہ یہ مومنوں کو باطل کہہ رہے تھے کہ مومن یہ باطل پر ہے اور ہم حق پر ہے، تو اس کے لیے اب مناظرہ ہوا، مناظرہ ان کی شکوک اور شبہات ان کو دور کیا گیا، یہ سارے رد کیے گئے ان کے تمام شکوک اور شبہات، تو اب آخر میں پھر وہ مباہلہ ہوگا کہ آؤ بس موت کی بد دعا ایک دوسرے کو دے، موت اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو حق پر ہوگا وہ زندہ رہے گا، اور جو باطلوں پر ہوگا ان کو موت آ جائے گی، تو یہ آخر میں مباہلے کی دعوت ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے ان 4 آیات کا۔ ربط اس کا یہ ہے کہ قتل اور تکذیب کا ذکر ہوا کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے، ان کی تکذیب کی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے حق پرست اور صحیح انبیاء کو قتل نہیں کیا، ہم نے ان انبیاء کا قتل کیا ہے جو صحیح نہیں تھے، جو حق پر نہیں تھے، ان کو ہم نے وہ قتل کیا۔ تو جواب ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تو تم مانتے ہو، تمہارے اس موسیٰ علیہ السلام وہ حق پر تھے، حقانیت ان کا اقرار تم کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ تم نے صحیح انبیاء کا قتل بھی کیا ہے۔ اگر تم نے صحیح نبی کی تکذیب کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہے تمہارے نزد، اور اس کی تکذیب کی ہے، تو پھر صحیح انبیاء کا تم نے قتل بھی وہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، یہاں پر قسم وہ مقدر ہے، اور جاءکم یہ جواب قسم ہے، اور پھر یہ مجموعہ قسم اور جواب قسم یہ ماقبل پر عطف کیا گیا ہے۔ اصل میں اس طرح ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اصل مقصد یہ ہے کہ قسم ہے اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے، یہاں پر قسم وہ مقدر اور محذوف ہے کہ قسم ہے باللہ، موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے، لیکن ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کی عبادت وہ کی تھی۔ بالبینات، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، بالبینات، بینات یہ با جو ہے ملابست کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات ساتھ لے کر آیا تھا، اکیلے نہیں آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ ملابس تھا، معجزات ساتھ لے کر آیا تھا، معجزات اس کے ساتھ موجود تھی،
اور بالبینات سے مراد وہ 9 معجزات ہیں جو سورہ اسراء اس میں ذکر ہوئی ہے اور سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہے. تو بالبینات سے معجزات 9 آیات بینات 9 وہ مراد موسیٰ علیہ السلام کی. ثم اتخذتم العجل، یہ ثم یہ استبعاد کے لیے اور زیادہ توبیخ کے لیے لایا گیا ہے. زیادہ توبیخ ہے اس میں، استبعاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس معجزات لے کر آیا، ایسے معجزات جو بالکل واضح تھی. اور ثم اتخذتم العجل، پھر ناشنا اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تم نے اس کے بعد بھی شرک کیا. یہ تو بہت عجیب اور غریب بات ہے، بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ اتنے معجزات اور بینات کے باوجود تم نے وہ شرک کیا ہے. تو یہ زیادہ توبیخ یہ بن جائے گی. ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا العجل، عجل کو الہا، یہاں پر الہا پھر مقدر ہے، تم نے عجل کو بنا لیا الہا معبود، تم نے عجل کو معبود بنا لیا، بچڑے کو. اتخذتم اس کے 2 معنی، یہ 2 معنی پر استعمال ہوا ہے. اصل میں یہ اس طرح ہوگا کہ اتخذتم العجل اور پھر عبدتموہ یا الہا، اتخذتم العجل وعبدتموہ، تم نے بچڑے کو بنا لیا اور عبدتموہ پھر اس کی عبادت کی. تم ویسے بنانا مقصود نہیں ہے کیونکہ زجر یہاں پر بچڑے کی بناوٹ پر نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی تصاویر میں آتا ہے، مجسمہ سازی میں آتا ہے کہ تم ایک روح کی تصویر اور شکل وہ بنا لو، اس کا ڈھانچہ بنا لو، لیکن یہاں پر زجر اس کی بنانے پر نہیں ہے بلکہ زجر اس کی عبادت کرنے پر ہے. تو یہاں پر عبدتموہ یا الہا یہ مقدر اور محذوف ہے. اور یا اتخذتم بمعنی تصیر ہے. تصیر کا مطلب یہ ہوگا کہ اتخذتم ثم صیرتم العجل الہا، ثم صیرتم العجل الہا، پھر تم نے عجل کو الہ بنا لیا، پھر تم نے عجل کو الہ وہ بنا لیا. پہلے کا مقصد یہ ہوا کہ تم نے عجل کا ڈھانچہ بنا لیا اور پھر اس کی عبادت کی. اور ثم صیرتم العجل الہا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس عجل کو تم نے الہ بنا لیا، اس عجل کو تم نے الہ بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یہ جملے حالیہ ہے، تمہارا ترجمہ اس طرح ہوگا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، یعنی یہ تمہاری ظلم کی حالت تھی، یہ عبادت عجل. ظاہراً آیت میں تکرار ہے کیونکہ اس طرح کی آیت پہلی بھی گزر چکی ہے. اس طرح آیت وہ پہلے خطاب بنی اسرائیل کے ساتھ متصل وہاں پر گزر چکی تھی، دوبارہ اس طرح کی آیت وہ لائی گئی. تکرار میں مقصد یہ ہے کہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ دعوے ایمان کر رہے ہیں کہ ہم نؤمنو بما انزل علینا، ایمان لا رہے اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، لیکن ساتھ میں تو یہ شرک بھی کر رہے ہیں. اتخاذ العجل یہ شرک ہے، اور شرک اور ایمان تو آپس میں منافی ہے، یہ دونوں تو متضادین ہیں. تو معلوم ہوا ان کی ایمان کا دعویٰ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اگر ان کا ایمان کا دعویٰ وہ صحیح ہوتا، وہ سچا ہوتا، تو وہ پھر عبادت عجل اور بچڑے کی عبادت وہ کبھی نہیں کرتے. اور جو پہلے بیان ہوا تھا وہاں پر اس خطاب میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بنی اسرائیل پر وہ گنوانا چاہتا تھا، وہاں پر انعامات کا تذکرہ تھا. تو وہاں پر مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اے بنی اسرائیل، اے یہود، تم پر اتنے سارے انعامات کیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم، اتنے سارے انعامات تم پر کی ہے میں نے، اور ان انعامات کے باوجود تم نے شرک کیا اور عبادت عجل میں تم لوگ وہ مصروف ہو گئے. یہ تم کیسے لوگ ہو؟ اللہ نے تم کو فرعون سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس فرعون کی سزا، ان کے عذاب، اس سے وہ نجات دلائی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہیں سمندر میں سے راستہ دیا، تم پر من اور سلوہ نازل کی، تمہارے لیے وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا. یہ ساری انعامات تھی اور اس کے باوجود تم نے عبادت عجل کی، بچڑے کی عبادت کی.
تو ظاہراً تکرار معلوم ہوتی ہے، لیکن ہر دونوں آیت کا الگ الگ مقصد ہے، الگ الگ مقصد کے لیے یہ آیات لائی گئی ہے۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، دعوے ایمان کرتے ہو لیکن ساتھ میں عبادت عجل کرتے ہو، اور وہاں پر مقصد انعامات کے باوجود شرک کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے میثاقکم تمہارا عہد، پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تمہارے اوپر پہاڑ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور کہا ہم نے، کھلنا یہاں پر مقدر ہے، اور ہم نے کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو اور عمل کرو، پکڑو ما آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو دیا ہے بقوہ، عمل کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو احکامات کو، قالوا، تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور وَأُشْرِبُوا، اور ڈال دی گئی تھی فی قلوبہم العجلہ، ان کے دلوں میں محبت وہ بچھڑی تھی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، قل، تو کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم، بہت بدترین ہے وہ چیز یأمرکم بہ ایمانکم، جو حکم کرتی ہے تم کو تمہاری ایمان اس پر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ ایک اور خباثت کا ذکر ہے ان کا، جو اعراض عن کتاب اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، محبت عجل کی وجہ سے، بچڑے کی عبادت، اس کی محبت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی احکامات اور کتاب اس سے اعراض وہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یہاں پر وہ پھر عاطفہ عطف کے لیے ہے، اور یا وہ حالیہ ہے، اور اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، اس کی تفصیل وہ گزر چکی تھی کہ پہاڑ کیسے اٹھایا گیا تھا، تو یہاں پر بھی پھر تکرار ہے، اس طرح کی آیت پہلے گزر چکی تھی، اس طرح کی آیت بھی پہلے گزر چکی ہے، یہ دوبارہ کیوں لائی گئی؟ تو یہی مقصد ہے یہاں پر بھی کہ یہاں پر لائی گئی ہے کہ تم اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہو، تمہارا دعوی ایمان وہ باطل ہے، اور وہاں پر لائی گئی تھی اس وجہ سے کہ تمہارا ایمان وہ ایمان اپنی مرضی سے نہیں تھا، بلکہ تمہارا ایمان وہ تم ایمان کے لیے مستر کیے گئے تھے، تم کو مجبور کیا گیا تھا، تم پر پہاڑ اٹھایا گیا تھا، تم نے اپنی مرضی سے ایمان وہ نہیں لایا تھا، ایمان لایا تھا مگر زبردستی، اور یہاں پر لایا گیا ہے کہ تم اپنے ایمان کے دعوے میں وہ جھوٹے ہو۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کی بھی تفصیل گزر، قوت سے مراد عمل ہے کہ عمل کے ساتھ اس کو پکڑو، واسمعوا، اور سماع سے مراد یہاں پر قبولیت ہے، واسمعوا، اس کو قبول کر لو، سماع بالقبول یہاں پر مراد ہے کہ اس کو قبول کر لو، صرف سننا مقصود نہیں ہے بلکہ قبول کرنا ہے اس کو دل سے، تو سمعنا وعصینا، اصل میں یہاں پر استیناف ہے، یہ الگ کلام ہے، اور یہ التفات ہے، اصل میں اس طرح ہے کہ قل تم سمعنا وعصینا، قل تم سمعنا وعصینا، اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ تم نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا، ہم نے میثاق لیا، تم کو کہا کہ اس کو پکڑو، قل تم نے کہا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خطاب سے التفات کیا ہے غائب کو اور کہا قالو، تو انہوں نے کہا، یہ التفات ہے، اس قالو لفظ میں یہ التفات ہے، اور التفات اس لیے کیا گیا ہے، مفسرین نے وجہ بیان کی ہے کہ یہ قول سمعنا وعصینا ان کے مشران کا فعل تھا اور ان کا عمل تھا، ان کے مشران اور ان کے سردار، ان کے اسلاف جو گزرے تھے، انہوں نے سمعنا وعصینا وہ کہا تھا، تو اس لیے قالو یہ کہا گیا۔ پھر سمعنا وعصینا یہ دونوں کیسے جمع ہو گئے کہ کہا کہ ہم نے قبول کر لیا اور وعصینا ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کی بہت ساری وجوہات اور احتمالات وہ مفسرین نے بیان کی، ایک تو یہ کہ سمعنا، مشران نے اسلاف نے کہا کہ سمعنا ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی بعد کی آنے والی نسلوں انہوں نے کہا کہ وعصینا ہم نافرمانی وہ کرتے ہیں،
یا ایک گروہ نے کہا کہ سمعنا اور دوسرے گروہ نے کہا کہ وعصینا، اور قاعدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک گروہ جس نے کہا کہ سمعنا اس کی وجہ سے اس باقی کا عذاب بھی ٹال دیا۔ اور اس طرح ہوتا ہے کہ بعض صالحین جب معاشرے میں موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے پر عذاب وہ نہیں لاتے۔ تو بعض نیک لوگوں انہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے قبول کر لیا، لیکن بعض نے کہا وعصینا، تو وہ عذاب ٹل گیا، کیونکہ کچھ نہیں وہ اقرار وہ کر لیا تھا۔ اور یا سمعنا زبان سے سمعنا کہا، باللسان بالمقال کہا کہ سمعنا، لیکن بلسان الحال جب ان کی عمل کی بات آئی، ان کی حالت کو دیکھ لو تو ایسا معلوم ہوتا کہ وعصینا انہوں نے انکار کیا ہے۔ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن عمل سے انکار ان کا وہ معلوم ہو رہا ہے، تو اس لیے کہا کہ سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا کہ ہم نے قبول کر لیا، وعصینا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح رد کر رہا ہے اس کے دعوے ایمان پر کہ تم نے کہا کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، لیکن تمہارے اس ایمان میں تو تضاد ہے، منافات ہے، یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تم نے کہا کہ سمعنا ایک وقت میں اقرار کرتے ہو ایمان کا، سمعنا قبول ہے، وعصینا اور پھر کہتے ہو کہ نافرمانی کرتے ہیں قبول نہیں، یہ تو آپ نے منافات ہے، سمعنا وعصینا، تو تمہارے ایمان کے لیے کوئی اعتبار نہیں ہے، تو دعویٰ تمہارا ہی باطل ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں، تورات پر بھی صحیح ایمان نہیں ہے، کیونکہ سمعنا وعصینا اس میں منافات ہے، ایمان لاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، یہ تو ضدیں تم نے جمع کی، تو تمہارا ایمان تورات پر بھی وہ صحیح نہیں ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وَأُشْرِبُوا اور داخل کیا گیا تھا فی قلوبہم العجلہ، ان کے دلوں میں محبت، یہاں العجلہ سے مراد محبت العجل، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہوئی تھی، بکفرہم ان کے کفر کی سبب، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یہ ما قبل پر عطف ہے، سمعنا وعصینا پر، اصل میں عبارت اس طرح ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، تم نے کہا کہ سمعنا وعصینا، وَأُشْرِبْتُمْ فِي قُلُوبِكُمُ الْعِجْلَ، یہ سمعنا وعصینا کیوں کہا؟ کیونکہ وَأُشْرِبْتُمْ فِي قُلُوبِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تمہارے دلوں میں تم نے اپنے دلوں میں محبت بچھڑے کی وہ داخل کی تھی، تو اس وجہ سے سمعنا وعصینا کا قول کیا ہے۔ لیکن وَأُشْرِبْتُمْ اور قُلْتُمْ، اس سے یہاں پر ہم نے کہا کہ التفات ہے، اللہ تعالیٰ نے قالو صیغہ غائب کا لایا ہے، التفات کیا ہے غائب سے، خطاب سے غائب کو، اور یا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ یہ حال ہے، اور یہاں پر قد وہ مقدر ہے، وَقَدْ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اصل میں عبارت یہ ہے، قد یہاں پر پھر آپ کو تقدیر وہ تصور کرنا ہوگی جب آپ اس کو حال مانتے ہو، تو حال جب ہو جائے تو قد مقدر ہے، اشربو یہ صیغہ مجہول لایا گیا ہے، اصل میں یہ اشراف، یہ محبت بچھڑے گی، یہ داخل کروانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام افعال کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا تھا کہ یہ محبت بچھڑے کے ساتھ وہ کریں گے، لیکن صیغہ مجہول وہ لایا گیا ہے کیونکہ اس میں اسباب بہت زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا لیکن اور بھی اسباب تھے، اس لیے اشربو صیغہ وہ مجہول لایا گیا۔ مثال کے طور پر ان میں خواہش پرستی تھی، خواہش پرستی کی بنا پر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، ان میں سامری موجود تھا، سامری کی وجہ سے انہوں نے بچھڑے کی عبادت وہ کی تھی کیونکہ اس نے وہ بچھڑا بنوایا تھا، اور تیسرا اس میں عقید حلول تھا، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں وہ داخل ہوتا ہے، تو عقیدہ حلول بھی ایک سبب تھا،
اور چوتھا سبب وہ شیاطین تھے، شیطانوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، وسوسے ڈالے تھے۔ تو اسباب کثیر تھی، اس لیے اشربو کا صیغہ یہ مجہول لایا گیا ہے اور جمع وہ لائی گئی ہے، اگرچہ فاعل حقیقی اس کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ محبت ان کے دلوں میں وہ ڈال رکھی تھی، کیونکہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں، تو فاعل حقیقی وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اشراب و اشربو یہ اشراب سے ماخوذ ہے۔ اشراب کہتے ہیں اختلاط المائع مع الجامد، مائع چیز وہ جامد کے ساتھ وہ مختلط ہو جائے۔ ایک مائع چیز ہے جیسے مثال کے اوپر پانی ہے، رنگ ہے، یہ جامد چیز کپڑے کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، کسی اور چیز اس کے ساتھ بالکل مکس ہو جائے، مختلط ہو جائے، اتنا ہو جائے اور اتنا توسع اس میں آ جائے کہ وہ ایک دوسرے کا اثر قبول کرے۔ کپڑا ہوتا ہے اس میں رنگ اتنا گھس جاتا ہے کہ وہ کپڑا اس رنگ کا اثر وہ قبول کر لیتا ہے، اس کی ساری رنگت ہی وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو رنگ جو ہے وہ مائع ہے، وہ بہنے والی چیز ہے، اور کپڑا جو ہے وہ جامد ہے، تو یہ دونوں آپس میں مکس ہو گئے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جیسے کپڑا رنگنے کے بعد یہ رنگ کپڑے میں مکس ہو جاتا ہے، اس کپڑے میں تغییر آ جاتی ہے، اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، تو اسی طرح ان کے دلوں میں یہ محبت العجل یہ اتنی گھس گئی تھی، اتنا اس میں مکس ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں میں تغییر آ گئی تھی، ان کے دل ہی بدل گئے تھے، ان میں ہی تبدیلی آ گئی تھی، ان کے ایمان میں تغییر آ گیا تھا۔ تو اشراب سے مقصد یہاں یہ ہے۔ اور عرب کہتے ہیں ثوب مشرب، وہ کپڑا جس کو رنگ دی گئی ہو، ثوب مشرب بحمر، وہ رنگ جس کو سرخ، وہ کپڑا جس کو سرخ رنگ دی گئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں اشراب، رنگ دینے کو۔ پھر یہاں پر استعارہ ہے، اور استعارہ بالکنایہ ہے، یعنی ذکر مشبہ کا اور مراد مشبہ بھی ہے۔ یہاں حب العجل، بچڑے کی محبت، یہ مشبہ ہے، اور جو چیز پی جاتی ہے لذیذ چیز، ایک شربت وغیرہ، ایک شراب وغیرہ جو لذیذ ہو، میٹھی ہو، لوگ اس کو پیتے ہیں، تو وہ مشبہ بھی ہے، تو لازم اس کا اشراب ہے۔ تو یہاں پر ذکر مشبہ کا اور مراد مشبہ بھی ہے، اور لازم مشبہ بھی کا وہ ثابت کیا گیا ہے مشبہ کے لیے۔ مقصد یہ ہے یہ اشراب مشروب لذیذ کا، ایک لذیذ شربت کا، وہ ثابت ہوئی ہے حب العجل کے لیے، حب العجل کے لیے۔ جیسے لوگ ایک لذیذ شربت کو پیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے یہ حب العجل یہ بالکل پی لی تھی، یہ بالکل پی لی تھی ایک لذیذ شربت کے لیے۔ تو یہاں پر تشبیہ ہوئی ہے، اور تشبیہ اس میں کچھ اغراض ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تشبیہ کیوں ذکر کرتا ہے، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل۔ تشبیہ میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیان تمکن المشبہ وہو عبادت العجل، جیسے پینے کی وجہ سے، پانی پینے کی وجہ سے، شربت پینے کی وجہ سے وہ ایک جگہ میں تمکن پکڑتی ہے، میدے میں تمکن پکڑتی ہے وہ شربت، تو اسی طرح یہ محبت العجل اس نے ان کی دل میں وہ تمکن پکڑ دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ محبت العجل یہ ان کی دلوں میں جگہ گر گئی، جگہ انہوں نے بنا لی تھی۔ جیسے آپ کوئی چیز پی لیتے ہو تو وہ اندر جا کر ایک جگہ پکڑ لیتی ہے، تو اسی طرح یہ محبت العجل یہ ان کے دلوں میں وہ گر گئی تھی اور ایک جگہ پکڑ لی تھی۔ دوسرا غرض اور مقصد اس میں یہ ہے کہ جو محبت وہ انسان کے دلوں میں غلط محبت جب داخل ہو جائے، باطل محبت جب انسان کے دل میں وہ داخل ہو جائے تو اس سے پھر باطل اور فاسد اعمال صادر ہوں گے،
باطل عقیدہ، باطل محبت یہ اگر انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو اس سے باطل عقائد، باطل اعمال، فاسد اعمال وہ صادر ہوں گے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ پودے کو پانی دیتے ہو، فصل کو پانی سے سیراب کرتے ہو، تو وہ پانی سبب بن جاتا ہے کہ وہ پودا میوہ ثمرات کا صدور اس سے ہوتا ہے، وہ میوہ دینے لگتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے ایمان، ان کے دلوں میں وہ محبت عجل وہ داخل ہو گئی تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے فاسد اور غلط اعمال وہ جنم لینے لگے۔ کفر، قتل انبیاء، انکار، تکذیب، یہ سارے فاسد اعمال ان سے صادر ہونے لگے۔ پھر فائدہ یہ ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یہاں پر اشربو کہا گیا اور اکلو نہیں کہا گیا، اکلو نہیں کہا گیا اور اشربو کہا گیا۔ اگرچہ عجل کے ساتھ مناسب وہ عقل ہے، کیونکہ بچڑا تو پیا نہیں جاتا، بچڑے کو تو لوگ کھاتے ہیں، وہ تو گوشت ہے۔ بچڑے کے ساتھ عقل ذکر نہیں کیا، اگرچہ عقل اس کے ساتھ وہ مناسب تھی، کیونکہ بچڑا تو ذات ہے، یہ تو طعام ہے، اس کو تو کھایا جاتا ہے، اس کو تو پیا نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشربو یہ ذکر کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ صرف ایک جگہ پر جگہ پکڑتی ہے جسم کے اندر۔ آپ کسی چیز کو کھاتے ہو تو وہ صرف معدے تک محدود ہوتی ہے، اور جو چیز پیتے ہو تو وہ انسان کے رگ رگ میں وہ پھیل جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ یہ محبت العجل ان کے رگ رگ میں وہ اتر گئی، جسم کے کونے کونے تک وہ پہنچ گئی تھی، تو اس لیے وہ اشربو سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا۔ اور شاعر بھی وہ کہتا ہے اسی طرح اپنے محبت کے بارے میں اور اپنے محبوب کے بارے میں کہ جرا حبها مجرى دم في مفاصلي فاصبح لي عن كل شغل بها شغل، جرا حبها مجرى دم في مفاصلي، میرے محبوب کی محبت وہ میرے خون کی طرح بن گئی ہے، اس خون کی طرح جو میرے رگوں میں وہ چل رہی ہے، یعنی میرے محبوب کی محبت وہ خون بن گئی ہے، اس خون کی طرح جو میرے رگوں میں چل رہا ہے، میرے محبوب کی محبت وہ خون کی طرح میرے رگوں میں چل رہا ہے۔ تو کیا نتیجہ ہوا؟ فَأَصْبَحَ لِي عَنْ كُلِّ شُغْلٍ بِهَا شُغْلٌ، تو اب مجھے بس کسی کی فکر نہیں رہی، صرف اپنے محبوب کی ہی مجھے فکر رہتی ہے، میں اس میں ہی مصروف اور مشغول وہ ہو گیا۔ تو ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان کے دلوں میں وہ محبت عجل وہ اتر گئی تھی، اب ان کو کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہے ان کو، نہ کتاب اللہ کی پرواہ ہے، نہ توحید کی پرواہ ہے، نہ ایمان کی پرواہ ہے، بس صرف محبت العجل سے ہی ان کا مقصد ہے، اور وہی ان کا مقصود وہ بن چکا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تو عبارت میں تقدیر ہے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبُّ عِبَادَةَ الْعِجْلِ، ان کے دلوں میں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ حُبُّ عِبَادَةَ الْعِجْلِ، لیکن حب اور عبادت یہاں پر پھر یہ دونوں حذف ہوئی ہے، اور اسناد وہ عجل کو ہوئی ہے بعینہ، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ۔ پھر یہاں پر یہ مضاف حذف ہوا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ محبہ تا عبادت العجل، یہ حذف ہوا ہے، یہ محبت لفظ اور عبادت لفظ یہاں پر عبادت میں حذف ہوا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ گویا یہ عجل کی ذات وہ دلوں کے اندر داخل ہو چکی ہے، محبت کی بجائے وہ بچڑا، وہ بعینی ایسا ہے کہ وہ بچڑا جو سامنے ان کے نظر آ رہا تھا، وہ بچڑا ان کے دلوں میں اتر گیا ہے بذات، اس کی محبت نہیں بل اس کے وہ بچڑا وہ بذات اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔
کیونکہ عشق میں اور محبت میں جب وہ انتہا کو پہنچ جائے تو انسان کی بس یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بس اپنے محبوب کو اپنے سر پر ہی بٹھا لے. تو ان کا مقصد یہ ہوا کہ محبت کو چھوڑو. انہوں نے اس عجل کو اٹھا لیا بالذات اور اپنے دلوں میں اس کو اپنے دل کے اندر ڈال دیا. اتنی وہ اس کی محبت میں وہ دیوانے ہو چکے تھے. تو اس لیے کہا وہ اشربوا فی قلوبہم العجل. محبت نہیں، بالکل اس کو اٹھا کے اپنے دلوں میں کے اندر کر دیا. تو اس لیے یہ محبت کا لفظ یہاں پر وہ حذف ہوا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. تو فائدہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر مخلوق اور دنیا کی محبت میں وہ پنس جائے اور مصروف ہو جائے تو یہ منبع اور یہ ایک ذریعہ ہوگا دوسرے فاسد اعمال کا. اس سے بہت فاسد اعمال، فاسد عقائد وہ جنم لیں گے. وہ کبھی صحیح عمل اس کو توفیق صحیح عمل کی پھر وہ نہیں ملے گی. وہ ہمیشہ ہی معصیات اور گناہوں میں مبتلا ہوگا. وَأُشْرِبُوا فِي بِكُفْرِهِمْ. اب بِكُفْرِهِمْ یہ با یہاں پر سبب کے لیے مقصد یہ ہوا کہ یہ اشراف، یہ عبادت عجل یہ کیوں کیا؟ بِكُفْرِهِمْ کیونکہ ان میں کفر موجود تھا. اور وہ کفر کیا تھا؟ وہ عقیدہ حلول کا تھا. ان میں عقیدہ حلول کا موجود تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے محبت عجل سے پیدا کی اور وہ شرک کا سبب وہ بن گئی. تو بِكُفْرِهِمْ با سببیت کے لیے. اور دوسرا مفسرین نے کہا ہے کہ یہ با بمانے مع ہے. با حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی پر استعمال ہو سکتے ہیں. تو با بمانے مع ہے. مقصد یہ ہوا کہ محبت عجل اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ کفر پر تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ کسی کے ساتھ محبت کر سکتے ہو، دنیا کی اشیاء کے ساتھ محبت کر سکتے ہو، یہ جائز ہے. لیکن ضم یہ ہے، نقصان والی بات یہ ہے کہ محبت آپ کی دنیا سے یا کسی چیز سے یا کسی شخص کے ساتھ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ محبت آپ کی کفر پر تبدیل ہو جائے اور آپ کفر تک پہنچ جاؤ. تو یہ بات پھر غلط ہے. تو بابا مانے مائے کہ یہ محبت عجل کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ کفر پر تبدیل ہو گئی، یہ کفر بن گئی کیونکہ انہوں نے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. ان کی عبادت شروع کر دی تھی. تو مقصد یہ ہوا کہ کفر کے ساتھ ساتھ ان میں شرک بھی وہ جمع ہو گیا. بہت سے انواع کفر ان یہود میں وہ جمع تھی. کفر الگ تھا، عقید حلول الگ تھا، اور ساتھ میں انبیاء کا قتل، انبیاء کی تکذیب وہ الگ تھی، اور ساتھ میں شرک بھی بن گیا، عبادت عجل بھی بن گئی. تو بہت انواع جمع ہو گئی. فباؤوا بغضب علی غضب. تو بہت سے غضب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وہ وارد ہو گئے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. قل کہہ دیجئے بئس ما بہت بری ہے وہ چیز یأمرکم جو حکم کرتی ہے بہ اس پر ایمانکم تمہاری ایمان. ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو. یہ لوگ تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر تورات میں تو عبادت عجل اس سے منع تھی، شرک سے منع تھی. تو عبادت عجل انہوں نے کی تو معلوم ہوا کہ یہ تورات پر بھی ایمان کے قائل نہیں ہیں کیونکہ تورات میں نفی تھی شرک کی اور یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے، تم کیسے دعوے دار ہو تورات پر ایمان کے کہ تمہیں شرک پر امر کرتی ہے. یہ تو بہت برا ایمان ہے. اور حال یہ ہے کہ تورات تو شرک پر امر نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ تمہارا ایمان تورات پر صحیح ایمان وہ نہیں ہے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. بئس ما یہاں پر مخصوص بالضم پھر وہ محذوف ہے تعمیم کے لیے، عموم کے لیے. جی بئس ما یأمرکم حب العجل اور سمعنا اور عصینا یہ
بھی مخصوص بے ضم ہے، آپ اس کو بھی بنا سکتے ہو کہ بئس ما یأمرکم، بہت بدترین چیز وہ کیا ہے، وہ سمعنا و عصینا ہے، اور یا مخصوص بے ضم وہ اپنی کتاب پر ایمان لانا اور باقی پر کفر کرنا، یہ بھی مخصوص بے ضم وہ بن سکتا ہے کہ یہ تمہاری ضم والی بات یہ ہے کہ صرف اپنی کتابوں کو مانتے ہو اور باقی تمام کا انکار وہ کرتے ہو۔ بھی ایمانکم، ایمان کو نسبت کی، نسبت یہاں پر ایمان کو ہی ہے کیونکہ ایمان سے اعمال وہ صادر ہوتے ہیں، ایمان یہ اصل ہے اور اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں، تو اس لیے نسبت وہ ایمان کو ہوتی ہے۔ جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اب نماز کیسے روکتی ہے، تو یہ نماز سبب ہے، اس سے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں، صلاۃ سے، نماز سے، تو اس لیے برائیوں سے وہ روکتی ہے، جہاں جیسے وہاں نسبت ہوتی ہے یہاں پر بھی اسی طرح وہ ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو، ان کنتم مؤمنین، اس طرح کے جملہ جب کفار کے بعد بولا جاتا ہے تو اس میں مقصد ان کو تشکیک میں ڈالنا ہوتا ہے، ان کو شک میں ڈالنا ہوتا ہے مخاطبین کو، کہ اگر تم مومن ہو تو ان کے ایمان میں وہ تشکیک ڈالنا وہ مقصود ہوتا ہے۔ یا ان کنتم مؤمنین، یہ ان نافیہ ہے، مقصد یہ ہے ما کنتم مؤمنین، ان کنتم ان نافیہ ہو جائے تو ما کنتم، تم مومن ہی نہیں ہو، تم مومن ہی نہیں ہو کہ اس طرح کی افعال اور شرکیات وہ کرتے ہو۔ یا ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہے، مگر یہ شرط پھر باعتبار مخاطبین اللہ تعالیٰ کے نسبت یہ شرط نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، باعتبار مخاطبین پھر یہ شرط ہے کہ اگر تم مومن ہو، تو قضیہ شرطیہ لایا گیا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے ایمان میں غور و فکر اور تدبر کریں کہ ہمارا کیسا ایمان ہے کہ اس کے باوجود ہم شرک میں مبتلا ہو گئے، تو اس لیے ان کنتم مؤمنین یہ لایا گیا ہے۔ اس طرح کا آیت وہ پہلی بھی گزر چکا تھا، فرق اس آیت میں اور ما قبل میں وہ یہ ہے کہ وہاں پر تھا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس طرح کا، اور یہاں پر ہے، اور وہاں پر وَاسْمَعُوا تھا، یہاں پر وَاسْمَعُوا ہے اور وہاں پر وَاذْكُرُوا تھا، تو فرق یہ ہے۔ دویم وہاں پر ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ تھا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، اور یہاں پر ہے سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو یہ فرق ہے اس آیت کا اور ما قبل آیت کا۔ ان کنتم مؤمنین، یہ شرط اگر بن جائے تو پھر اس کی جزا وہ محذوف ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر عبادت عجل تم نے کیوں کی، شرک تم نے کیوں کیا، یہ اس کی جزا وہ ہو جائے گی۔